السلام علیکم بچوں. آج ہم افسانہ عبرت جو ہے آپ کی کتاب میں بہارستانی اردو میں جو سبق ہے ایک عبرت کا مطلب ہے نصیحت. یہ ایک افسانہ ہے پریم چند کا لکھا ہوا. تو آج ہم اس افسانے کا خلاصہ لکھتے ہیں. پنڈت چندردار اسکول ماسٹر تھے. وہ اپنے کام سے خوش نہ تھے. ہمیشہ پچھتاتے رہتے کہ کسی دوسرے محکمے میں گئے ہوتے تو اس طرح پریشان حال نہ ہوتے. روپے پیسے کی کمی نہ ہوتی اور زندگی آرام سے بسر ہوتی، یعنی زندگی آرام سے گزرتی. ان کی تنخواہ معمولی تھی، یعنی بہت کم تھی. مشکل سے 2 وقت کی روٹی چلتی تھی. جب ان کے پڑوس میں رہنے والے ٹھاکر رتیبال اور منشی بیج ناتھ مزے کی زندگی گزارتے تھے، یعنی ان کے برعکس ان کے جو 2 ہمسایہ تھے، ایک ٹھاکر رتیبال تھا اور دوسرا منشی بیج ناتھ، ان کی مزے سے زندگی گزرتی. وہ عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہے تھے، ٹھاٹھ سے رہتے تھے. ٹھاکر رتیبال پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل تھے اور منشی بیج ناتھ محکمہ مال میں کلرک. دونوں کی تنخواہ پنڈت چندردار سے جتنی تھی، یعنی ان کے برابر تھی. دونوں کی تنخواہ جو تھی وہ ان کے برابر ہی تھی، لیکن اوپر کی آمدنی خوب ہوتی تھی، یعنی وہ رشوت لیتے تھے. ان کی اوپر کی آمدنی کا مطلب ہو گیا رشوت. گھر میں اعلیٰ قسم کا ساز و سامان تھا. سارے محلے والے ان سے ڈرتے تھے، یعنی ان پورے محلے میں ان کا روب داب تھا. چندردار اپنی اور ان دونوں کی زندگی کا مقابلہ کرتے یا موازنہ کرتے تو انہیں غصہ آتا اور اپنی قسمت کو کوستے کہ ان کے نصیب میں اسکول ماسٹر کیوں تھی. وہ سوچتے کہ ان کے نصیب میں ان کی قسمت میں کیوں یہ پیشہ لکھا گیا، جب کہ ان کے 2 ہمسایہ جو ہیں وہ بھی اتنی تنخواہ لیتے ہیں مگر وہ ٹھاٹھ سے زندگی گزارتے ہیں. ان کو رشوت ملتی ہے مگر ایک ٹیچر کو، ایک استاد کو نہیں ملتی. افسوس تو انہیں بہت، لیکن اپنی اس مایوسی اور بددلی کا اثر انہوں نے اپنے کام پر کبھی نہ پڑنے دیا. افسوس تو ان کو تھا ہی، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ بددلی سے کام نہیں لیا. وہ پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے تھے، یعنی پوری دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ دل لگا کے بچوں کو پڑھاتے تھے، یعنی بچوں پر اس کا اثر نہیں آنے دیتے تھے. خود تو وہ پریشان تھے اس پیشے سے، لیکن بچوں کو اس سے اثر نہیں پڑنے دیتے تھے. اس معاملے میں انہوں نے کبھی غفلت نہ کی کہ ان کے کام سے سب خوش ہوتے، یعنی اپنے اس پڑھانے کے کام میں کبھی بھی انہوں نے غفلت نہیں کی. بڑی دل جوئی سے، بڑے لگن سے وہ بچوں کو پڑھاتے تھے. سبھی لوگ ان کے کام سے بڑے مطمئن تھے، خوش تھے. وہ ٹھاکر رتیبال اور منشی بیج ناتھ کے لڑکوں کو بھی پڑھاتے. اس وجہ سے ٹھاکر صاحب اور منشی جی ان کا خیال رکھتے، یعنی ان کے بچوں کو بھی پڑھاتے تھے اور یہ لوگ جو تھے ان کے ہمسایہ، یہ بھی ان کا خیال رکھتے تھے. ایک مرتبہ ٹھاکر اور منشی بیج ناتھ نے اجودھیا کی یاترا کا پروگرام بنایا اور انہوں نے پنڈت چندردار کو ساتھ چلنے پر مجبور کیا. چندردار مشکل میں پھنس گئے، یعنی انہوں نے ان کو بھی تیار کیا مگر وہ تیار نہیں ہو رہے تھے. دل تو چاہتا تھا مگر آمدنی کو دیکھ کر وہ مشکل میں پھنس گئے. اجودھیا کی یاترا کا ارمان بھی تھا، یعنی ان کو اجودھیا کی یاترا کرنے کا ارمان تھا. ان کا وہاں کے سفر کرنے کا ان کو دل میں تمنا تھی، لیکن سفر خرچ ان کے بس کی بات نہ تھی. یعنی اتنا سفر کا جو خرچہ تھا، اخراجات تھے، وہ برداشت کرنا ان کی بات نہیں تھی، ان کے بس کی بات نہیں تھی. ٹھاکر صاحب اور منشی نے سفر خرچ کا ذمہ لیا، تب وہ انکار نہ کر سکے. اب ٹھاکر صاحب نے اور منشی نے ان کے سفر کا خرچہ بھی، جو خرچہ تھا وہ بھی اپنے ذمہ لے لیا. انہوں نے کہا ہم خود اس کا خرچہ کریں گے، تو اس لیے وہ پھر انکار نہ کر سکے اور ان کے ساتھ تیار ہو گئے. ریل کے ذریعے سفر کرنا تھا. ریل میں بھیڑ تھی. ٹھاکر صاحب، منشی جی اور ان کے گھر والوں کے بیٹھنے تک کے لیے جگہ نہ ملی. انہوں نے مسافروں کو ڈرایا دھمکایا، لیکن کام نہ بنا بلکہ شرمندگی اٹھانا پڑی. چندردار کو پہلی مرتبہ ہوا کہ رشوت خوری اور حرام کی کمائی میں کوئی عزت نہیں ہے. ٹھاکر رتیبال منشی بیج ناتھ کو زبردست بےعزتی سے دوچار ہونا پڑا. وہ معمولی آدمی
جو ٹھاکر اور منشی سے ڈرتے تھے آج شیر بنے ہوئے تھے۔ غصے اور بے عزت ہونے کی وجہ سے منشی بیج ناتھ کا برا حال ہو رہا تھا۔ شراب کی بوتل جیب میں رکھی تھی، ساری بوتل خالی کر ڈالی۔ ایک طرف شراب کا نشہ تو دوسری طرف بے عزتی کا خیال۔ نظام ہاضمہ بگڑ گیا اور ہیضہ ہو گیا۔ سب کو بیچ راستے میں اترنا پڑا، یعنی گاڑی میں سے اترنا پڑا۔ بیج ناتھ کو بڑی مشکل سے قصبے کے اسپتال تک پہنچایا گیا، یعنی اس بیج ناتھ جو منشی تھا اس کو بڑی مشکل سے، وہ بیمار پڑ گیا، اس کو ہیضہ ہو گیا، بڑی مشکل سے اس کو اسپتال پہنچایا، وہ بھی بڑی بے عزتی سے۔ اس افراتفری کے عالم میں ان کا سامان بھی ادھر سے ادھر ہوا اور ان کی بیوی جلدی میں صندوق اتارنا بھول گئی جس میں پیسے رکھے ہوئے تھے۔ ہسپتال کے کمپاؤنڈر چوکھے لال نے بیج ناتھ کو بڑا تنگ کیا۔ اس نے بیج ناتھ کو پہچان لیا اور خوب بدلہ لیا۔ تب تک علاج نہ کیا جب تک فیس وصول نہ کی۔ بیج ناتھ کی بیوی کو اپنا زیور بیچنا پڑا، تب اس کے لیے دوائی خریدی جا سکی۔ پھر بڑی مشکل سے وہ اجودھیا پہنچے۔ اجودھیا میں بڑی بھیڑ بھاڑ تھی، کہیں ٹھہرنے کو جگہ نہ ملی، مجبوراً انہیں میدان میں ریت پر بستر لگانے پڑے۔ اسی دوران موسم خراب ہو گیا، بادل گرجنے لگے، زبردست بارش ہونے لگی، سب کا حال برا ہونے لگا۔ اندھیرے اور بارش کی وجہ سے کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اچانک ایک آدمی لالٹین لیے ندی کی طرف سے آتا نظر آیا۔ وہ قریب پہنچا تو ماسٹر چندر در نے اس سے مدد کی درخواست کی۔ اس آدمی نے غور سے ماسٹر جی کو دیکھا۔ وہ ماسٹر جی کا ایک طالب علم رہ چکا تھا۔ اس کا نام کرپا شنکر تھا۔ وہ فوراً اپنے استاد کے پاؤں پڑ گیا۔ وہ بہت مہربانی سے پیش آیا، وہ سب کو اپنے گھر لے گیا، قریب ہی تھا، اس کا گھر قریب ہی تھا۔ فوراً آگ جلوائی، سب کے آرام کے لیے پلنگ لگوائے، کھانا پکوایا اور ان کو اچھی طرح سے ان کی خاطرداری کی۔ کرپا شنکر نوکر کی طرح اپنے استاد کے سامنے کھڑا رہا۔ وہ لوگ 3 دن اجودھیا میں رہے۔ کرپا شنکر نے انہیں کسی بات کی تکلیف نہ ہونے دی۔ پھر پنڈت چندر در گھر پہنچے تو ان کے سوچنے کا اندازہ ہی بدل گیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ انسان اصلی چمک دمک مال و دولت نہیں ہے، انسان کی اصلی ٹھاٹ باٹ اس چمک دمک مال و دولت سے نہیں ہے، بلکہ دولت سے لوگوں کے دل خریدے نہیں جا سکتے۔ سب سے بڑی چیز تو عزت ہے، جو صرف اچھا عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد پنڈت جی نے کبھی اپنی بد نصیبی کا شکوہ نہ کیا۔ کرپا شنکر کے گھر میں ان کو بہت عزت خاطر کی گئی۔ وہ لوگ رات کو سو گئے، لیکن پنڈت چندر در جو تھے یہ رات بھر جاگتے رہے اور سوچتے رہے کہ ان لوگوں کو جو اتنی ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کر رہے تھے، راستے میں کتنی دشواری ہوئی، کتنی رسوائی اٹھانی پڑی، جبکہ میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا، میرے پاس کچھ وہ ٹھاٹ باٹ نہیں تھی میری، لیکن ایک طالب علم نے، ایک شاگرد نے میری کتنی عزت کی۔ اب مجھے یہ پیشہ جو ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام پیشوں سے اچھا پیشہ ہے۔ اب انہوں کو اپنی جو بھی بد نصیبی کا ہر وقت شکوہ رہتا تھا وہ دل سے نکل گیا۔ اب ان کو اپنے پیشے کی عظمت کا احساس ہوا۔ یہ تھا خلاصہ آپ کی اس کتاب کا جو سبق ہے عبرت اس کا۔ تو چلو بچوں، شکریہ۔